بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں راہ فلاح، اس وقت اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم اپنے جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے عالم اسلام کو جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ماہ مبارک کی بہت ڈھیروں آپ سب کو مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے، پروردگار عالم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی میں اس رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں والے مہینے سے، ان گھڑیوں سے، ان لمحات سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام پوری دنیا میں اپنے اپنے انداز میں احباب کرتے ہیں، اور ماہ میلاد کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو منانے کے لیے ہر بندہ اپنے اپنے انداز میں اظہار محبت کرتا ہے۔ ماہ ربیع الاول کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ قریہ قریہ، نگر نگر، بستی بستی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو غلام ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس تیاری میں ہیں کہ مالک نے انہیں یہ دن، یہ گھڑیاں اور یہ لمحات سب کو عطا کیے ہیں۔ پروگرام راہ فلاح آپ سب لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور آپ سب لوگ جانتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کی جائے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس پر گفتگو اپنے مہمانوں سے، اپنے علماء سے بھرپور کی جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو استقبال ربیع الاول پر ہوگی، اور عظمت شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مصطفیٰ پر انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے، اور یہ جاننے کی کوشش رہے گی اپنے علماء سے کہ اس ماہ مبارک میں جو ہم نے اپنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو اظہار کرنا ہے، اس کے تقاضے کیا ہونے چاہیے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں قرآن کیا کہتا ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ ہمیں خوشی کا اظہار بھی کرنا ہے، اور کس انداز میں ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کہ آیا ہماری اس خوشی سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوتی ہے، ہمیں اس کا بھی خیال کرنا ہے، اور بہت سے ایسے معاملات جو انشاءاللہ آگے چل کر ہم اپنے آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کے لیے جو شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، جن کو آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی تشریف آوری کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، نوجوان ممتاز و محترم، ہمارے پروگرام، مختلف پروگرامز میں آپ ان کو بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں راہ فلاح میں ایک مرتبہ پھر ہم نے آپ کو دعوت دی ہے۔ علامہ محمد حسن رضا ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید اور سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارے آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا، سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو کا آغاز فرمائیں گے انشاءاللہ جناب قبلہ سہروردی صاحب۔ میں چاہوں گا بسم اللہ کیجیے گا علامہ صاحب، پھر کچھ انشاءاللہ سوالات جو مزید آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب، آپ کو، ناظرین کو، سامعین کو، ہماری پوری ٹیم کو، اور پورے پاکستان اور پوری امت کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ جزاک اللہ۔ یہ مبارک مہینہ، یہ مقدس مہینہ جس میں میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے، آپ کا ظہور ہے، آپ عدم سے وجود میں تشریف لائے ہیں، اور گلی گلی، قریہ قریہ، بستی بستی
پوری دنیا میں پوری کائنات میں جشن کا سما ہر سال ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سال بھی اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا انسان، کوئی شخص انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یہ کہے کہ میں نے بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، کہ میں نے محفل سجائی ہے، میں نے جلوس نکالا ہے، میں نے بڑا اپنے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا کیا ہے، بڑا ذکر کیا ہے، اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اس رب العالمین کی حقیقت میں اطاعت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ چرچا تو ہم نہ بھی کریں، رب العالمین نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا خود ہی فرما دیا ہے، اور اس قدر کے ورفعنا لک ذکر کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، اور یہ کہاں تک بلند ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے کہ نہیں، اس کی کوئی حد ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہاں محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ بے شک۔ تو کائنات میں کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسی سٹیج نہیں کہ جہاں الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ جو رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ بے شک۔ تو جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے وہیں مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ صلی اللہ۔ تو اس لیے سیرت رسول کی روشنی میں، آمد مصطفیٰ کی روشنی میں، حضور کے اس مبارک اور مقدس مہینے کی روشنی میں مومن جو ہے وہ اتنا خوشیاں مناتا ہے، اور مومن کو خوشی کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے بڑھ کر مومنین پر احسان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مومنوں میں نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ میں نے تم کو اپنا ایک رسول عطا فرمایا ہے، اور یہ وہ رسول ہے کہ جس طرح میں نے پہلے تیسرے پارے کی پہلی آیت پڑھی ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تل کا اس میں اشارہ ہے، اور رسل رسول کی جمع ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ورفع منہم کلم اللہ درجات، یعنی بعض سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا اور بعض کے درجات اللہ نے بلند فرمائے ہیں، اور جن کے بلند درجات فرمائے ہیں وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بے شک۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو تھوڑا سا ایک ہدیہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جہاں تک کسی کی ایکسیس ہے، رسائی ہے، جس کی لمٹ جتنی ہے، جتنا جس کے پاس نالج ہے، جتنا جس کے پاس علم ہے، ہم اپنا اس عشق مصطفیٰ میں اور حضور کی محبت میں اپنا اظہار کرتے ہیں، بے شک۔ اور یہ اظہار ہر زبان پہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں کوئی رہتا ہو، وہ زمین پہ رہتا ہو، وہ آسمانوں پہ رہتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی کوئی جگہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں، وہ بیفور اسلام ہو، وہ آفٹر اسلام ہو، حضور کا عالم انوار ہو، عالم ارواح ہو، یا کہ عالم دنیا ہو، عالم اجسام ہو، عالم برزخ ہو، عالم محشر ہو، کوئی بھی ایسا جہان ہے جس جہان نہیں ہے جس میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ہر مقام پہ ذکر ہوگا، وہ عالم ارواح کی صورت میں ہو، وہ عالم انوار کی صورت میں ہو، یا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کوئی ایسا سلطانی صاحب رسول اور نبی نہیں ہے کہ جس کی زبان پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہے۔ نبی اور رسول نے، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، یعنی ہر نبی اور رسول جو حضور سے پہلے آئے ہیں اللہ نے ان کو مبشر بنا کے بھیجا ہے۔ مبشر وہ ہوتا ہے جو بشارت دینے والا ہو، جو خوشخبری دینے والا ہو، خوشخبری سنانے والا ہو۔
ہر ایک نبی اور رسول نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری سنائی ہے کہ ہمارے بعد اور آخر میں جا کے رسول تشریف لائیں گے۔ کوئی ایسی کتاب نہیں جو کتاب جس کا نزول ہوا ہو، الہامی کتاب، اور اس کتاب میں میرے کریم آقا کا ذکر نہ ہو۔ کریم آقا کا بھی ذکر ہے اور اس امت کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے اگر اپنے محبوب کو عظیم بنایا ہے تو اس تمام امتوں میں اس امت کو بھی عظیم بنایا ہے۔ بے شک تو اس لیے کوئی ایسا، جتنے بھی پہلے نبی اور رسول آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضور کا چرچا کرتے رہے، حضور کے لیے خوشخبریاں سناتے رہے۔ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے حواریوں کو یہی بتایا تھا کہ میرے بعد میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہے۔ سارے نبی اور رسول مبشر ہیں کہ وہ خوشخبری اور بشارت دینے والے تھے، لیکن جو آخری رسول آئے ہیں اللہ نے ان کو مصدق بنا کر بھیجا ہے، اور مصدق ہوتا ہے تصدیق کرنے والا۔ بے شک حضور نے تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق فرمائی ہے، اور روز محشر بھی جب امتیں انکار کریں گی کہ ہمیں کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے، اس وقت بھی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کی تصدیق فرمائیں گے۔ اس لیے اللہ نے آپ کو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، کہ آپ کو تصدیق کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑا خوبصورت مہینہ ہے ناظرین کے لیے، اس امت کے لیے، اور اس میں جتنی بھی دعائیں کریں پوری امت کے لیے۔ امت جو ہے اس وقت زیر عتاب ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا، اور ہماری کمزوریاں ہیں، ہماری ویکنس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حضور کا صدقہ، حضور کی ولادت کا صدقہ جو ہے ہمیں ہر ایک امتی کے لیے دعا کرنی چاہیے، بالخصوص اپنے پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں ان مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین حضور کی آمد کا صدقہ، حضور کی ولادت کا صدقہ پوری امت کی خیر فرما۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ علامہ صاحب قبلہ جناب سہروردی صاحب نے گفتگو کا آغاز فرمایا ہمارے آج کے پروگرام میں، اور اپنے انداز میں آپ نے عظمت سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی ہے۔ علامہ محمد حسن رضا صاحب کی جانب ہم بڑھتے ہیں، آپ سے بھی گزارش کریں گے گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، اور ماہ ربیع الاول شریف کا آغاز ہے، استقبال ہے یقیناً، اور ہر جو ہے وہ غلام اس انداز کے اور اس محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حضور، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آغاز فرمائیے گا گفتگو کا، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی لائق تحسین امر ہے یہ معاملہ کہ ماہ ربیع الاول شریف کے استقبال میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں بڑے ہی خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا گیا، اور حضور کی باتیں کرنے کے لیے مل بیٹھنا نصیب ہوا۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں وہ احباب جنہوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا، اور ناظرین کے لیے بھی انتہائی خوشی کی بات ہے کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور کہنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ جیسا کہ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، ماہ ربیع الاول شریف کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا شروع سے یہ طریقہ کار ہے کہ اپنے پیغام کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، مخلوق تک پہنچانے کے لیے برگزیدہ لوگوں کا انتخاب فرماتا رہا۔ اللہ وحدہ لا شریک جس کو چاہتا ہے اس کو چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے پیغام کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو اس کے لوگوں تک دیانتداری کے ساتھ، جن میں خیانت کا عنصر ہی نہیں پایا جاتا، غلطی کا عنصر پایا ہی نہیں جاتا، ان کو معصوم رکھا تاکہ ان سے غلطی ہو ہی نہ سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایسے لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ نبی جی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام تک، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک ہی وقت میں مختلف انبیاء بھی مختلف علاقہ جات میں مبعوث ہوتے رہے۔ ایک وقت میں 2 3 انبیاء کا
اظہار اور موجودگی کا احساس بھی آج تاریخ میں ملتا ہے. لیکن نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اعجاز عطا فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال سے زائد عرصہ بالکل مخلوق خداوند قدوس تربیت عیسیٰ پر رہی یا تربیت موسیٰ پر رہی، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود دنیا میں اس وقت پیدا فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگ اس حالت میں گر چکے تھے کہ جہالت ہر طرف عام ہو چکی تھی، تاریکیوں کا دورہ تھا، عزتوں کی کوئی پاسداری نہیں تھی، بے راہ روی کا شکار لوگ، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ میں بتوں کی نمائش کے لیے اور ان کو پوجنے کا، پرستش کا ایک رواج عام تھا، یہاں تک کہ اپنے سے زیادہ طاقتور کسی کو بھی دیکھنا اور اس کی پوجا شروع کر دینا، کہ کوئی انہونی دیکھ لینا اور اس کو معبود بنا لینا. یہاں تک جہالت کا دورہ تھا کہ اگر باپ مر جاتا تو ماں بچوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی، اللہ یا اس کو بیچ دیا جاتا اور اس کی قیمت بچوں کے درمیان تقسیم ہو جاتی، یا ماں کو رکھ لیا جاتا تو مختلف بچوں کے ساتھ اس کو بانٹا جاتا، تقسیم کیا جاتا. عورت گھر میں ایک باعث شرم محسوس کی جاتی، اور دیگر غرور و تکبر اور انا کا دورہ تھا، ہر کسی کو نیچا دکھانے کا دور تھا. اللہ وحدہ لا شریک نے امت کو، اپنی مخلوق کو جب اس نہج پر دیکھا تو یہ خوبصورت انعام اپنی رحمت کی صورت میں، اپنی مہربانی کی صورت میں اپنے لوگوں کو دوبارہ حیات جاویدانی عطا کرنے کے لیے حضرت احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا کہ یوں تو ہر دور مہکتی ہوئی نیندیں لایا، تیرا پیغام مگر خواب نہ بننے پایا. تو جو آیا تو مٹی روح و بدن کی تفریق، تو نے انسان کے خیالوں میں لہو دوڑایا، جن کو دھندلا گئے صدیوں کی غریبی کے غبار، ان خد و خال کو سونے کی طرح چمکایا. سمٹایا تیرے ایک حرف صداقت میں وہ راز، فلسفوں نے جسے تا حد نگاہ الجھایا. اور پھر کسر مرمر پہ شہنشاہ نے ازراہ غرور، تیری کٹیا کو جو دیکھا تو بہت شرمایا. کتنا احسان ہے انسان پہ تیرا کہ اسے اپنی گفتار کو کردار بنانا آیا. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ماحول یہ تھا کہ اس وقت ہر طرف تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، اور میرا رب اس بات کو ہمیشہ اپنے لوگوں کو، اپنی مخلوق کو مختلف ذرائع سے یہ پیغام دیتا ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا کیا جانے کہ روشنی کی کیا قدر و قیمت ہے. آنکھوں کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو یقیناً یہ وہی جان سکتا ہے جو اندھا ہے. آنکھوں والے اگر اپنی ضد کو نہ دیکھ سکیں تو ان کو اپنی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. ہر چیز اپنی ضد سے، اپنی مخالفت سے، اپنے اختلاف سے پہچانی جاتی ہے. نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کے نعمتیں عطا فرمائیں، جو مہربانیاں فرمائیں، لوگ اس بات کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھو کہ حق کا راستہ اپنانا کتنا مشکل ہے. ہم تو پیدا ہوتے کان میں اذان ہوئی اور یہ مبارکباد اور خوشخبری ملی کہ تمہیں مبارک ہو، تم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے. لیکن حضرت سلمان فارسی 250 سال کی عمر اور مختلف ادوار اور مختلف علاقہ جات کا، ملکوں کا سفر کرتے کرتے، مختلف راہبوں سے ہوتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے حق کی تلاش میں نکلے. آخر میں کسی نے کہا کہ جاؤ یثرب چلے جاؤ، جو بعد میں مدینہ بنے گا، وہاں آخری نبی خاتم الانبیاء تشریف لانے والے ہیں. زیادہ وقت نہیں ہے، اب وہ جلدی اب تشریف لائیں گے. حضرت سلمان فارسی 250 سال کی عمر ہے تقریباً، حق کی تلاش میں مدینہ پہنچ گئے، وہاں یہودی کے غلام ہو گئے. اور یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی تخت و تاج چھوڑ کے آئے تھے. ان کے والد محترم اپنے علاقے کے، اپنے مذہب کے، اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے. دنیا ان کے ہاتھ اور پاؤں چوما کرتی تھی، لیکن سب کچھ چھوڑ کے تلاش راہ حق میں اپنا سب کچھ قربان کر کے یثرب پہنچے اور آ کر یہودیوں کے غلام ہو گئے. جن لوگوں سے راستہ پوچھا تھا ان لوگوں نے آ کے یثرب میں بیچ دیا اور آ کر وہاں یہودی کی نوکری کرنے لگے. ایک مرتبہ اعلان ہوا کہ آخری نبی مدینہ شریف میں تشریف لا چکے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی بھاگنے لگے تو اس عمر میں بھی یہودی نے تھپڑ مار دیا. اللہ، کس قدر جہالت تھی. آج ہمارے دور میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر تو ہے نا کہ کم از کم اپنے سے بڑے پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے. اور کوئی بزرگ ہو جس کے بال سفید ہوں
تو کم از کم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، نہ اٹھایا جائے، الا ماشاءاللہ کوئی اس تہذیب سے دور ہو جائے۔ لیکن وہاں کیسا دور تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر کا خیال نہ کیا گیا، کمزوری کا خیال نہ کیا گیا، تھپڑ مار دیا کہ تم اپنا کام کرو۔ لیکن پھر بھی حضرت سلمان فارسی اپنے کام سے فری ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے اور تلاش حق ملی۔ پھر حضور نے جو پہلی 2 نشانیاں ان کو راہب نے بتائی ہوئی تھی کہ وہ تحفہ لیتے ہیں، صدقہ نہیں لیتے، اور ان کے شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم حالات جانتے تھے کہ سلمان فارسی کہاں کہاں سے سفر کر کے بارگاہ حضور میں پہنچے ہیں، کہ تحفہ لے لیا، صدقہ نہیں لیا، اور پھر جب مہر نبوت کی باری آئی تو خود پوچھا کہ سلمان آجو، جو تم تلاش کرنا چاہتے ہو وہ اللہ نے میرے شانوں کے درمیان رکھی۔ تو یہ میرا خیال ہے تلاش حق اس وقت مشکل تھی جب تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں، نیزوں کے سائے میں انسان بارگاہ حضور میں فقط یہ نغمہ الاپنے کے لیے نہیں تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بلکہ کر کے دکھایا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہمارا سب کچھ قربان۔ لیکن نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انعام کیا دیا کہ حضرت سعد کو کہا ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان جائیں۔ تو یہ بھی انعام عطا فرمایا۔ دنیا جو خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، راہبر بن گئے، تو یہ قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا۔ آج بھی حضور کی جب آمد ہے تو امت جن مشکلات میں پھنسی ہوئی ہے، جن مصائب سے دوچار ہے، جن پریشانیوں کا سامنا ہے، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو واضح اور اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھی ترقی، اس وقت بھی پستیوں سے عزتوں کی طرف سفر، ترقیوں کی طرف سفر، بلندیوں کی طرف سفر قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہوا تھا۔ اور اس وقت بھی عزتیں حضور کے قدموں میں۔ حضرت فاروق اعظم کو جب کہا گیا کہ آپ جوتا اپنے ہاتھ میں پکڑ کر، شلوار کو اوپر اٹھا کر آپ چل رہے ہیں تو لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے جو 26 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ہم ایک ذلیل قوم تھے، عزت ہمیں اگر دی ہے تو وہ کپڑوں نے نہیں دی، وہ سواریوں نے نہیں دی، عزت ہمیں اگر دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نے دی ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے عطا کی ہے، اتباع حضور اختیار کرنے سے ہمیں اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے۔ تو آج بڑا خوبصورت موقع ہے، بڑی خوبصورت گھڑیوں کا آغاز پھر اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ بہاریں میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ امت بھی بڑی خوش بخت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ان کو جو ملا، یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہے یہ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ تورات میں 15 مقامات پر اس امت کی تعریف پڑھ کے حضرت موسیٰ نے بارگاہ قدوس میں یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں موسیٰ، وہ امت میں نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا رکھی ہے۔ تو میلاد تو ہر دور میں ہوا۔ حضرت امیر خسرو نے کہا کہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ جب لامکاں میں پروگرام ہوا تھا حضور کی تقریب رونمائی کے لیے، حضور کا چہرہ جب انبیاء کو دکھایا گیا، فرشتوں کو دکھایا گیا کہ یہ میرا محبوب ہے جس کے لیے کائنات سجائی ہے۔ انبیاء کو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ یہ میرا محبوب ہے، تمہیں بھیجا جائے گا اس کی ندا کرنے کے لیے، اس کے منادی بن کے، اور سب کو کہو جا کے کہ ہم آئے ہیں اللہ کے محبوب کا پرچار کرنے کے لیے۔ جب وہ آ جائیں تو پھر ہم سارے ان کے پیچھے چلیں گے، سب کی نبوت۔ لیکن یہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ نے کسی نبی کے دور میں اپنے محبوب کو پیدا نہیں کیا، کسی نبی کے دور میں اپنے محبوب کی نبوت کا اعلان نہیں کروایا، لیکن یہ اعلان ضرور کروایا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کے لیے سارے ہم منادی بن کے آئے ہیں، جس کے لیے ہم سارے ندا کر رہے ہیں۔ تو آج بھی یہی ہوگا۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد کا جو تذکرہ ہے یہ آج بھی عام ہے، پہلے بھی عام تھا، اور یہ قیامت تک اس کا چرچا رہتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اور دن بدن یہ بڑھتا ہوا ہی انشاءاللہ نظر آئے گا۔ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو علامہ محمد حسن رضا صاحب فرما رہے ہیں۔ امت
کے لیے اتنی خوشخبریاں جو کہ ہمیں سنائی جاتی ہیں، احادیث کی روشنی میں بتایا جاتا ہے. ابھی جس طرح قبلہ حسن رضا صاحب بیان کر رہے تھے، تو سرورتی صاحب قبلہ ہر دور میں یقیناً یہ انداز دیکھا گیا. اور اگر بات نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے تو آپ نے تو اپنی امت کا جو خیال ہے وہ کسی موقع پر نہ چھوڑا، اور یہی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی خیر مانگتے رہے. لیکن ہم اگر اپنا امت ہونے کے ناطے، امتی ہونے کے ناطے اگر کوئی بات کرتے ہیں آج کے دور میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم واقع کربلا پر بات کرتے ہیں، عظمت شان اہل بیت پر بات کرتے ہیں، تو جس طرح ہم اس میں عقیدت اور محبت دکھانے والے بہت بڑھ چڑھ کر آگے نظر آتے ہیں، لیکن جس طرح ہم اس تمام معاملات میں صرف ذکر حسین تک ہیں اور فکر حسین سے ہم دور ہیں، اسی طرح ہم آج کے دور میں نبی کریم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں، اور جگہ جگہ ہر جلسہ میں، ہر پروگرام میں، ہر بزم میں یہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن عظمت شان مصطفیٰ کو ماننے والوں کے لیے جو پیغام مصطفیٰ ہے، جو اپنی امت کے لیے پیغام ہے، محبتوں کو بانٹنے کے لیے، حق سچ کا داعی بننے کے لیے، کہ آیا اس کی بھی کسی ایک جو ہے وہ لہر تک ہم پہنچ پاتے ہیں، یا ہماری دوری ہے آج کے دور میں، کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک مشن جو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے، اس کے حوالے سے فرمائیے گا. دیکھیں سلطانی صاحب، یہ ممکن نہیں ہے کہ سیرت بیان کی جا رہی ہو اور سارے ہی اس سیرت سے منحرف ہو رہے ہوں. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کوئی سیرت بیان کرتا ہے یا دوسرا سننے والا سنتا ہے تو سیرت کو سمجھ کے ہی وہ اس کو بیان کرتا ہے اور سیرت کو سمجھ کے ہی سنتا ہے. بے شک یہ تو ہر ایک امتی کو پتہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے. سیرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی لمبی چوڑی سیرت ہے. کوئی ولادت کے بعد سیرت کا آغاز نہیں ہوتا. یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد تذکرے ہوتے ہیں، اور ولادت کے بعد اس کے جو بھی اس کے کارنامے ہوتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے ان کی سیرت بنتی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سراپا سیرت بن کے تشریف لائے ہیں. وہ آپ کا کوئی بھی روپ ہو، آپ آنے سے پہلے ہو، عالم اجسام میں ہو، ارواح میں ہو، جہاں کہیں بھی جس سٹیج اور مقام پہ حضور تھے، آپ کی سیرت تو بیان ہو رہی تھی. بات صرف اتنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ کہ امپلیمنٹ اس پہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اور لوگ دن بدن جو ہیں وہ صرف ایک، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف سامعین حضرات ہیں، سننے والے بھی شامل ہیں اور سنانے والے بھی شامل ہیں جہاں تک عمل کی ہے. اور یہ ایک روایت بھی موجود ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا علم عام ہوتا جائے گا اور عمل کم ہوتا جائے گا. عمل کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی اگر ذکر حسین ہے تو فکر حسین نہیں ہے. آپ کا مقصد تو یہی تھا. اگر حضور کی سیرت کو بیان ہم بڑا کثرت سے کر رہے ہیں، لیکن ہم اس سیرت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے اسلاف کا مقام یہی تھا، شیوا یہی تھا کہ اس وقت لوگ کیوں جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے تھے کہ ہمارے اسلاف کوئی بھی کام بیان کرنے سے پہلے اس پر عمل کرتے تھے. یعنی عملی طور پر لوگوں کے اندر موجود رہتے تھے، اور لوگ آپ کو دیکھ کر، اور اتنا لوگ سن کر قریب نہیں ہوتے جتنا دیکھ کر لوگ قریب ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اکثر آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ لوگ سنتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے، یار وہ عملی طور پر وہ بہت آگے جا رہا ہے، یار کم از کم تھوڑا سا ٹائم مل جائے، ہم اس کی زیارت ہی کر لیں. اللہ زیارت ہی کر لیں. تو ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اولیاء کرام میں، ہمارے پیران عظام میں، مشائخ میں بے شمار ہمارے اساتذہ میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ کم از کم ان کی زیارت تو کر لیں. بالکل. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیرت جو ہے اس کو بیان کرنا اور سننا جو ہے نا، اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پھر کئی ایسی ہمارے ہیں جیسے کسی تھوڑی سی اگر گنجائش نکل جائے تو پھر دوسری گنجائش لوگ جو ہیں وہ خود نکال لیتے ہیں، اور تھوڑا سا کسی کو اگر ریلیف مل جائے تو وہ اس سے ریلیف میں خود ہی اضافہ کر لیتا ہے. تو تھوڑی تھوڑی قباحتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں. جس طرح ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، ہم جلوس نکالتے ہیں، ہم محفلیں کراتے ہیں، اور اس میں اب دیکھیں نا کہ جیسے
داتا علی حجویری علیہ رحمہ کا پچھلے یہ ابھی قریب جی ہاں، جو اس سے پاک گزرا عرس جو ہے وہ گزرا ہے، تو میرا خیال ہے کہ داتا حضور کی تو کسی ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اگر کوئی قباحت پیدا ہو رہی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اہل سنت کے پڑھے لکھے علماء میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یہ تصدیق کرے اور یہ کہے کہ آپ نے یہ کام کرنا۔ بالکل، یا پھر اس شخصیت کی طرف سے کبھی ایسا کسی کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں کم از کم میرا وجدان یہ کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کے علماء بالکل اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ خرافات پیدا ہوں یا کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے اس صاحب مزار کی بے ادبی کی جائے۔ اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن آمد رسول کی خوشی میں جلوس ہو یا اہتمام ہو یا محفل ہو، جو بھی ہو، تو اہل سنت کے علماء تو بالکل ہم تو کہتے ہیں کہ حضور کی محفل میں بیٹھنا بھی جو ہے، اگر وہ باوضو طریقے سے آگے بیٹھیں، آپ اس طرح صاف ستھرے ہو کے آئیں کہ آپ کی محفل میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اور اگر بلکہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین الکفارہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اللہ کے برگزیدہ نیک اولیاء کرام کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو حضور کا یہ جس ذکر کو عبادت بنا دیا گیا، وہ عبادت غیر شرعی کاموں میں تو ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو بات علی اعلان ہے کہ غیر شرعی کاموں کو آپ عبادت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عبادت صاف ستھرا لباس پہن کے کریں گے، باوضو ہو کے کریں گے، با عمل طریقے سے کریں گے آپ۔ اچھا، اگر کوئی بندہ صاحب عمل جو ہے یا صاحب علم جو ہے، اگر وہ خود ان خرافات کی طرف نہیں جاتا تو آگے وہ تلقین کیسے کرے گا؟ بالکل، کیسے لوگوں کو کہے گا کہ تم نے یہ غلط کام کرنا ہے؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی اتباع میں اور آپ کی خاص کر کے آپ کی محفل پاک میں کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ جو غیر شرعی ہو، اور جس سے وہ ہم تو حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو محبت کی بجائے اگر ہم بے ادبی کے زمرے میں چلے جائیں، حضور کی محفل میں تو بیٹھ کے آپ اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ آپ اگر حضور کا ذکر ہو تو آپ پورے صحیح طریقے سے ادب کے دائرے میں رہ کے اس ذکر کو سننا بھی چاہیے اور وہ ذکر کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ حضور کا ذکر انبیاء کرام کے ذکر کو عبادت کہا گیا ہے۔ تو حضور تو تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، آپ تو تمام رسولوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کا ذکر تو بدرجہ اولا جو ہے وہ عبادت ہے۔ تو اس لیے جو آپ کا سوال تھا کہ ہم عملی طور پر واقعی تھوڑا سا پیچھے بیک جا رہے ہیں، بالکل ہمیں جو لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، بالکل۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سننے اور سنانے والے دونوں طبقے تھوڑے سے انوالو ہو چکے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علامہ حسن رضا صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی اس میں اختتامی جملوں میں ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت فرماتے ہوئے، چونکہ جس طرح حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک مثال سہروردی صاحب قبلہ نے دی ہے، اور جس طرح ہمارے بزرگوں کے جو دن آتے ہیں جن کو ہم مناتے ہیں اپنے انداز میں، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، لیکن بالخصوص جو خرافات اہل سنت میں کے نزدیک جو پائی جاتی ہیں، جس کو پھر جو معاشرے کے اور احباب ایسے لوگ ہیں جو نیگیٹو طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس پہلو میں دیکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی پیغام ایک ہمارے نوجوانوں کے لیے، دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ہو کہ ہمیں اس میلاد النبی کو، آقا کریم کی ولادت کو یا ان دنوں کو ہمیں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ خرافات کا ذکر، شریعت کے دائرے میں رہنا، میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ پہلے جو تھا کہ صحابہ نے صورت کو دیکھا تو سیرت کو اپنا لیا، اب پہلے سیرت کو اپنانا پڑے گا تو اللہ صورت تک پہنچا دے گا۔ جتنے بھی بزرگان دین، جتنے بھی اولیاء اعظام، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہو، یا دیگر جتنے بھی اولیاء اعظام، آپ ان کی زندگی کی انفرادی جو حیثیت ہے
اگر اس کو دیکھنا چاہیں یا اجتماعی لوگوں کا وہاں ایک ہجوم، وہ بھی تو انہی کی زندگی ہے. اگر آپ دونوں طرفوں سے ان کو دیکھیں تو یہ شریعت کے پابند ہمیشہ نظر آئے. حضرت فیض عالم داتا گنج بخش، حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ غریب نواز یا دیگر جتنے بھی بزرگان دین، یا صحابہ کی زندگی دیکھ لیں یا تابعین کی زندگی دیکھ لیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام، سید زادے، کہ آپ کا فقہ پر بہت بڑا کام، احادیث پر بہت بڑا کام، لیکن ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، 12 سال آپ کی خدمت کرتا ہے، اور 12 سال رہنے کے بعد وہاں سے جب جانے لگتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم نہ آنے کا مقصد تم نے بتایا، نہ تم جاتے ہوئے بتا رہے ہو. تو اس نے کہا میں آپ کا بیعت ہونے آیا تھا لیکن آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، اللہ اللہ، تو اس وجہ سے واپس جا رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا 12 سال میں تم نے مجھ سے کوئی غیر شرعی کام دیکھا ہے؟ واہ. تو اس نے کہا آج تک نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ الاستقامت فوق الکرامہ، اللہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے. ایک عورت حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آ کر اس نے عرض کیا کہ بڑا توجہ طلب سوال جو آج بھی اگر کسی کے سامنے رکھا جائے تو ایک دفعہ انگشت بدندہ حیران کر دینے والا معاملہ، کہ حضرت امام احمد بن حنبل سے اس نے پوچھا کہ میں رات کو اپنی چھت پر بیٹھ کر چرخہ کاٹتی ہوں، اپنا چراغ لے کر بیٹھتی ہوں، اسی روشنی میں چرخہ کاٹ رہی ہوتی ہوں. کبھی کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، مشعل بردار جلوس اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی روشنی میری چھت پر پڑتی ہے. میں تو اپنا چراغ لے کر بیٹھتی ہوں لیکن جب بادشاہ کی سواری گزرتی ہے تو مشعل بردار جلوس کی جو روشنی ہوتی ہے وہ میری چھت پر آتی ہے. تو اب وہ روشنی اور میرے چراغ کی روشنی مکس ہو جاتی ہے. ظاہر ہے وہ جلوس جو ہوتا ہے اس کے پاس جو روشنی کا اہتمام ہوتا ہے وہ بڑا شاہانہ ہوتا ہے، وہ کہیں زیادہ میرے چراغ سے روشنی ہوتی ہے. تو کیا اب اس روشنی میں میرا چرخہ کاٹنا جائز ہے؟ یہ سوال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہوا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ تم ہو کون، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، سوال کرنے والے کا نام نہیں پوچھا جاتا، اس کا جواب دیا جاتا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو اس طرح کا سوال کرے پھر اس کا نام بھی پوچھا جاتا ہے. اللہ. تو اس نے کہا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کوئی اور ہوتا تو اور بات تھی، تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اللہ. اگرچہ اس کو شرعی ضابطے سے اور قواعد سے دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے وہ روشنی چوری کی ہے، نہ ہی یہ اس روشنی کے آنے کی وجہ سے اوپر بیٹھتی تھی، بلکہ یہ تو عموماً عادتاً وہاں پر جا کر بیٹھ کر چرخہ کاٹتی تھی اور اپنی روشنی کا اہتمام ہوتا تھا، کوئی شرعی نقطہ نظر. لیکن اللہ جتنا بڑا مرتبہ عطا کرتا ہے اتنی زیادہ اتباع بھی کرنا ہوتی ہے، اتنا زیادہ اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے. تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا شان کہ وہ لوگ آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں مختلف قسم کے بہانے کہ حضور ہم اس وجہ سے نہیں جنگ پر جا سکے، اس وجہ سے نہیں جنگ پر جا سکے، اس وجہ سے نہیں جنگ پر جا سکے. لیکن ایک حضور کا صحابی جس نے سچ بولا، حضور اس سے ناراض ہو گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا کہ تقریباً 50 دن تک حضور خاموش رہے اور بالآخر انہوں نے آ کر مسجد نبی شریف کے ستون کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک حکم دے دیا کہ ان کی بیویاں ان کو چھوڑ کے چلی جائیں. ٹھیک. لیکن پوچھا گیا کہ حضور طلاق دینی ہے یا ویسے ہی گھر بھیجنا ہے؟ اللہ. تو حضور نے فرمایا نہیں، طلاق نہیں دینی. تو جب امر ربی آیا، حکم خداوندی آیا تو پھر حضور نے سینے سے لگایا. مطلب کیا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اسے چھٹی نہ ملی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں. اقبال نے کہا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کے جانے پہنچ چکا ہے. بہت مختصر وقت میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی کچھ ایسے پہلو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ویسے تو حقیقت میں یہ راتیں، یہ وقت، یہ لمحات، یہ گھڑیاں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کرتے ہوئے یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ کی شان و شوکت کا بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم نے اپنے انداز میں گفتگو کی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے.
اور آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا علامہ حسن رضا صاحب کا شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ جناب قبلہ سہروردی صاحب تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ سے ملاقات رہے گی، ہماری مختلف موضوعات کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش ہوتے رہیں گے۔ کوشش کریں گے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں بات ہوتی رہے اور یہ پیغام محبت ہمارا پوری دنیا تک پہنچتا رہے۔ اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔